کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ضمیر کیوں مر جاتا ہے؟ وہی ضمیر جو ہمیں جھوٹ بولنے سے روکتا تھا، جو ہمیں کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رلا دیتا تھا، جو کسی پر ظلم ہوتے دیکھ کر ہمیں بے چین کر دیتا تھا، جو کسی یتیم کو دیکھ کر اندر سے کچھ کہتا تھا۔ آج وہ ضمیر کیوں خاموش ہو گیا؟ کیا وہ مر چکا ہے؟ اگر ہاں تو کیوں؟ اگر وہ مر گیا ہے تو ہمیں اس کی موت کا افسوس کیوں نہیں ہے؟ آئیے آج اپنے دل کی عدالت میں اپنے ضمیر کی لاش کو دفنانے سے پہلے اس کی موت کا سچ جانتے ہیں۔ ضمیر اللہ کی طرف سے انسان کے اندر رکھے گئے وہ اندرونی نگران کا نام ہے، جو بغیر بولے بولتا ہے، جو بغیر چھپے دیکھتا ہے، بغیر سزا کے سزا دیتا ہے۔ ضمیر وہ ہے جو چھوٹے سے گناہ پر بھی دل کو بے چین کرتا ہے۔ آپ کسی کا حق ماریں، کسی کو نظر انداز کریں تو ضمیر فوراً آپ کو اندر سے جھنجھوڑتا ہے، لیکن اگر وہ جھنجھوڑنا بند کر دے تو سمجھو وہ مر چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضمیر کیسے مر جاتا ہے؟ ضمیر ایک دم نہیں مرتا، وہ آہستہ آہستہ زہر پیتا ہے، گناہوں کا زہر، اور جب گناہ بار بار دہرائے جاتے ہیں تو ضمیر کی چیخیں عادت کی آوازوں میں دب جاتی ہیں۔ جیسے کہ پہلے پہلے جھوٹ بولنے پر انسان کا دل دھڑکتا ہے، اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے، لیکن پھر اس کی عادت بن جاتی ہے۔ نماز چھوڑنے پر پہلے ندامت ہوتی ہے، پھر بے حسی بن جاتی ہے۔ حرام کمائی کھانے سے پہلے شرم آتی ہے، پھر فخر ہوتا ہے۔ نظریں جھکانا پہلے گناہ لگتا ہے، پھر او کیا ہو گیا بن جاتا ہے۔ ظلم کرنا پہلے دل کانپتا ہے، کسی پر ظلم کیا جائے تو پھر وہ مزے لیتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اسے لگتا ہے یہ تو ایک معمولی بات ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ یہ زنگ ضمیر کی موت کا آغاز ہوتا ہے۔ جب ضمیر مر جائے تو انسان کیا بن جاتا ہے؟ وہ ظلم کر کے سو جاتا ہے، وہ یتیموں کا حق کھا کر مسجد میں صف اول میں کھڑا ہوتا ہے، وہ غریب لڑکی کی عزت لوٹ کر نکاح پر لیکچر دیتا ہے، وہ بیوی کو مارتا ہے اور باہر عزت دار مرد کہلاتا ہے۔ ضمیر مر جائے تو انسان کا صرف جسم رہ جاتا ہے، روح نہیں۔ ضمیر کی موت کی کئی علامات ہیں، جن میں پہلے نمبر پر گناہ پر کوئی پشیمانی نہ ہونا ہوتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے لیکن اسے کوئی پشیمانی نہیں ہوتی، نیکی سے دل بھاگتا ہے، دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر بے حسی آ جاتی ہے، انسان بے حس ہو جاتا ہے، ہمیشہ اپنے حق کی بات کرتا ہے اور دوسرے کے حق کو کھا جاتا ہے، ہر بات کو دوسروں پر ڈال دیتا ہے۔ جس کا ضمیر مر جاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو ختم ہو جاتے ہیں، راتوں کی نیند بڑی ہو جاتی ہے اور آخرت کا خوف چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضمیر کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے؟ توبہ کریں، ہر رات اللہ سے رو کر معافی مانگیں اور دعا کریں کہ یا اللہ میرے ضمیر کو زندہ کر دے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہمیشہ اپنے آپ سے سچ بولنا سیکھیں، اپنی ذات سے سچ بولیں، اپنے گناہ کو تسلیم کریں، خاموشی اختیار کریں اور اپنے آپ کا جائزہ لیجئے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ یتیموں سے ملیں، غریبوں کے قریب جائیے اور ان کی مدد کیجیے، یہ ضمیر کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کیجیے، لوگوں کا خوف اپنے دل سے نکال دیجیے، دل میں صرف یہ رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اس کو اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔